السلام علیکم میری مسلمان بہنوں، جس طریقے سے تراویح مرد حضرات کے لیے پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، اسی طریقے سے عورتوں کے لیے بھی تراویح پڑھنی سنت مؤکدہ ہے۔ اور کچھ لوگ جو ہے 10 روز کی تراویح پڑھتے ہیں، 20 روز تراویح پڑھتے ہیں۔ تراویح جو ہے پورے رمضان پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، بلا کسی عذر کے اگر آپ تراویح کو چھوڑیں گی، ترک کریں گی تو پھر گناہ ملے گا۔ تو اب بات یہ ہے کہ تراویح جو ہماری ماں اور ہماری بہنیں جو ہے تراویح کیسے پڑھیں، نیت کیسے کریں، صورتیں کون سی پڑھیں اور تراویح کی نماز کیسے مکمل کریں، تو میں آج آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ بتانے کی کوشش کروں گا۔ تو نیتیں کیسے کرنی ہیں؟ نیتیں پہلے تو یہ سمجھ لیں، نیت جو ہے دل کے ارادے کا نام ہے۔ بس آپ دل سے سوچ لیں گی کہ اے اللہ میں 20 رکعت تراویح پڑھنے جا رہی ہوں، تو آپ کی نیت ہو گئی۔ لیکن پھر بھی کچھ لوگوں کو سیٹسفیکشن نہیں ہوتا ہے، مطمئن نہیں ہوتا ہے دل کہ نیت ہوئی یا نہیں ہوئی، نماز ہوگی یا نہیں ہوگی، تو آپ پھر زبان سے کہہ سکتے ہیں۔ ویسے زبان سے کہنا کوئی ضروری نہیں ہے، تو آپ زبان سے اس طریقے سے کہہ لیں، اے اللہ تعالیٰ میں 2 رکعت تراویح سنت مؤکدہ پڑھنے جا رہی ہوں، آپ کے واسطے، اللہ کے واسطے، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ آپ جو ایک چیز یہ پہلے دیکھ لیں کہ آپ 20 رکعت تراویح کی نیت اکٹھی بھی کر سکتے ہیں اور یا پھر الگ الگ بھی کر سکتی ہیں۔ جیسے 20 رکعت تراویح کی اکٹھی نیت کریں کہ اے اللہ میں 20 رکعت تراویح پڑھنے جا رہی ہوں، واسطے اللہ تعالیٰ کے، رخ میں کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ جب آپ 20 رکعت کی تراویح اکٹھی نیت باندھ لیں گے، پھر آپ کو 2 رکعت جو کھڑی ہوگی تو آپ کو بار بار یہ نیت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ پھر آپ اٹھیں گے 2 رکعت پھر تراویح پڑھ لیں گے، اٹھیں گے تراویح پڑھ لیں گے، تو آپ کو پھر بار بار نیت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو آپ اکٹھے بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو پھر الگ الگ بھی کر سکتے ہیں۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ تراویح میں صورتیں کون سی پڑھنی ہیں، تو آپ کو جو بھی صورتیں یاد ہو آپ وہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن کم از کم 10 صورتیں یاد ہونی چاہیے۔ الم تر کیف سے لے کے سورہ فیل سے لے کے سورہ ناس تک، تاکہ آپ اسی 10 صورت کو پہلی 10 رکعت میں جو تراویح کی ہے پڑھ لیں، پھر اٹھ کر جب 10 رکعت بعد میں بچے تو پھر اسی 10 صورتوں کو دہرا لیں۔ جیسے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، پہلی رکعت میں یہ پڑھ لیں، پھر دوسری رکعت میں لإلاف قریش إیلافہم رحلۃ الشتاء والصیف۔ اسی طریقے سے جو ہے سورہ ناس تک آپ کمپلیٹ کریں 10 رکعت کو، پھر اسی 10 صورتوں کو جو آپ سورہ فیل سے لے کے سورہ ناس تک جو آپ کو یاد ہے، اسی کو پھر 10 رکعت میں دہرا لیں۔ تو یہ طریقہ ہے تراویح پڑھنے کا۔ اور اگر آپ کو کوئی بھی صورتیں یاد ہو تو آپ وہ بھی صورتیں پڑھ سکتی ہیں، یہ میٹر نہیں ہے، لیکن کم از کم آپ کو 10 صورتیں یاد ہونی چاہیے، تاکہ آپ بآسانی تراویح کو صحیح سے پڑھ سکیں، اطمینان کے ساتھ اور اگر کسی کو 10 صورتیں یاد نہ ہو، 2 ہی صورتیں یاد ہو، تو آپ پہلی رکعت میں جو پہلی صورتیں ہیں اس کو پڑھ لیں، پھر دوسری رکعت میں دوسری صورت کو پڑھ لیں، تو آپ اسی طریقے سے تراویح کو مکمل کر لیں۔ اور اگر بہت ساری ہماری ایسی بھی مائیں اور بہنیں ہیں جن کو کہ ایک ہی صورتیں یاد ہے، ایک ہی صورت یاد ہے، تو پھر وہ یہ کریں کہ صورت یاد کرنے کے پہلے تو وہ کوشش کریں، ٹھیک، تو اسی ایک صورت کو جو ہے ہر رکعت میں پڑھتے رہے، 20 رکعت میں وہی ایک صورت کو پڑھ کر اپنی نماز کو مکمل کریں، لیکن بارہا تراویح نہیں چھوڑنی ہے، تراویح نہیں چھوڑنی ہے، یہ بات آپ سمجھ لیں۔ لیکن ہاں اگر بہت ساری ہماری ایسی بھی مائیں ہیں، بہنیں ہیں جن کو کہ ایک بھی صورت یاد نہیں ہے، پھر اب وہ کیا کریں؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ صورتیں یاد کرنے کی کوشش کریں۔ وہ جو رمضان میں جو نہیں کرتی ہے، سبحان اللہ پڑھتی ہے، الحمدللہ پڑھتی ہے، یا درود شریف پڑھتی ہے، ذکر کرتی ہے، تو وہ ساری چیزوں کو چھوڑ دے۔ اب اس کے لیے صورت کو یاد کرنا فرض ہے، ضروری ہے۔ آپ جتنے بھی کام کرتے ہیں رمضان میں، عبادات کے، ذکر و اذکار کے، تسبیحات پڑھتی ہیں، تو آپ ان چیزوں کو بعد میں کریں، پہلے آپ کو اب صورتیں یاد کرنے فرض ہے۔ لیکن ہاں تراویح نہیں چھوڑنی ہے، پھر بھی تراویح پڑھنی ہے آپ کو، ٹھیک۔ اور ایک بات ہے کہ تراویح جب پڑھی جاتی ہے 20 رکعت، تو 4 رکعت پڑھ کر تھوڑی دیر بیٹھا جاتا ہے، بیٹھ کر ایک دعا ہوتی ہے جو پڑھی جاتی ہے، تو آپ وہ دعا انشاءاللہ میں آپ کو اگلی کلپ میں بتاؤں گا۔ تو آپ ہر 4 رکعت پر بیٹھ کر
تھوڑی دیر اس دعا کو پڑھنا ہے، جو دعا میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اس کلپ کو آپ شیئر کریں تاکہ اور بھی لوگوں تک یہ خوبصورت جانکاری پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔